السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کا طریقہ۔ نکاح کے دو رکن ہیں، ایجاب اور قبول۔ پہلے قول کو ایجاب بولتے ہیں اور دوسرے کو قبول بولتے ہیں۔ اب چاہے ایجاب لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو، قبول لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، جو پہلا قول ہوگا وہ ایجاب کہلائے گا اور دوسرا جو ہوگا وہ قبول کہلائے گا۔ تو ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے جب یہ گواہوں کے سامنے ہو۔ اب ایجاب اور قبول یہ دونوں ماضی کے صیغے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مثال کے طور پر جیسے ایک کہے میں نے اپنا نکاح تجھ سے کیا، ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ کیا۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا گواہوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یا اگر خود نکاح کرنے والے نہیں ہیں، وکیل ہے، جیسے لڑکی کی طرف سے وکیل مقرر ہوتا ہے، تو وکیل کہے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا، دولہے سے کہے میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا، اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ یا باپ ہے اپنے بچی کا نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس طرح کہے کہ میں نے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا، اور آگے دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ یہ ماضی کے صیغے۔ اگر ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو، دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو، تو پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔ جیسے کہے کہ ایک نے کہا تو مجھ سے نکاح کر، امر ہے، حکم دیا جائے مجھ سے اپنا نکاح کر۔ دوسرے نے کہا میں نے اپنا نکاح تجھ سے کیا، یا میں نے خود کو تیری زوجیت میں دیا، تو اس طرح بھی نکاح ہو جائے گا۔ یا اس طرح کہ دونوں ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو اور دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو، تو اس طرح بھی نکاح ہو جائے گا۔ جیسے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، اس طرح بھی نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک حال کا صیغہ، دوسرا ماضی کا صیغہ، یا ایک امر کا صیغہ، دوسرا ماضی کا صیغہ، یا دونوں ایجاب و قبول دونوں ہی ماضی میں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ دونوں ہی ماضی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں طرف سے وکیل بھی ہو سکتا ہے، ایک طرف سے وکیل بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں لڑکی کی طرف سے عموماً وکیل ہوتا ہے، لڑکی خود وہاں پہ نہیں ہوتی نکاح کی مجلس میں، تو لڑکی وکیل بناتی ہے کہ میرا نکاح آپ فلاں سے کر دے، اس سے اجازت لی جاتی ہے کہ کیا آپ کا نکاح فلاں سے کر دیا جائے، جو اجازت لینے والا تھا وہ کہتی ہے جی کر دیا جائے۔ اب یہ جو اجازت لے کے آئے یہ ہے اس کا وکیل، یہ آ کے اس سے آپ دولہے سے اب قبول کروائے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا، ٹھیک ہے۔ جو اجازت لے کے آیا تو وہی آگے نکاح کروائے، ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکی نے اسے اجازت دی ہے۔ یا اس مطلق اجازت لے لی جائے لڑکی سے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیں، ٹھیک ہے، اتنے حق مہر میں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر میں کر دیں؟ وہ کہے کر دیں۔ اب کسی کا نام نہیں لیا کہ میں اپنے لیے اجازت لیتا ہوں یا فلاں کے لیے اجازت لیتا ہوں، اب کوئی بھی آگے نکاح پڑھا سکتا ہے۔ جیسے ہمارا اجازت لینے ہو جاتے ہیں اور آگے جو ہوتے ہیں مولوی صاحب جو رجسٹر والے ہوتے ہیں وہ نکاح پڑھاتے ہیں، تو اس طرح کہہ لیا جائے کہ آپ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر میں، مثال کے طور پر 10,000 حق مہر کے بدلے میں پڑھا دیا جائے، کر دیا جائے۔ وہ کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، کر دیا جائے، بس اتنا کافی ہے، اجازت ہو گئی لڑکی کی طرف سے۔ اب آ کے اسے کہہ دیں یا آپ خود پڑھانا ہے یا اس نے پڑھانا ہے، بھئی اجازت ہو گئی آپ نکاح پڑھا دیں، پھر وہ کہے گا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا اتنے حق مہر میں، میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے اتنے حق مہر میں کیا، تو وہ کہے آگے میں نے قبول کیا، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ یہ ہے ایجاب و قبول۔ اب اس سے پہلے نکاح کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایجاب اور قبول یہ دونوں کے الفاظ گواہ سنیں، یہ نہیں کہ ایسے اس کے کان میں کہہ دیا دولہے کے کہ اب میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا، گواہوں نے سنا ہی نہیں، تو وہ کہا میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے، وہ کسی نے سنا ہی نہیں، اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ اونچی آواز میں کہ گواہ کم از کم 2 بندے یا ایک بندہ مرد اور 2 عورتیں یہ سنیں، اتنی آواز میں ایجاب و قبول کیا جائے، ایجاب بھی اور قبول بھی، پھر نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم اب کلمہ شریف پڑھائے جاتے ہیں، امام نے مفصل ایمان موجود میں پڑھائی جاتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ توبہ بھی کروائی جائے دونوں سے کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں،
اور تجدید ایمان بھی کر لیں کہ میں دوبارہ سے یعنی کہ کلمہ شریف پڑھ لیں، اس طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا، آخر میں ایجاب و قبول کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان دونوں کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک ان کی شادی میں برکت عطا فرمائے، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ٹھیک ہے۔ جو بھی ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں پھر وہ کی جائیں گی۔